अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे CIA की कि किस तरह अमरीकी जो कोशिशें हैं तमाम बड़े ममालिक के खिलाफ, बिलखुसूस हर वो मुल्क जो अमरीका को आंख दिखाता है या अमरीका का मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर मुकाबला कर सकता है, उसके अंदर अमरीकी खुफिया इदारे क्या खेल खेलते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई। ईरान को मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा और दीगर के साथ जो हुआ आपके सामने है। हत्ता कि अपने इत्तेहादी यूरोपियंस को भी खरी खरी सुनाई रिसेंटली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। वो अपना जो ताकत है, अपनी जो माइट है, उसका प्रचार करते हैं कि हमारी शराइत पे अगर आप खेलेंगे तो आप कबूल हैं, वगरना वो किसी मुल्क को नहीं बख्शेंगे। अब आप देखिए ना, हमारे सामने है चीन, जिस तरह से इक़्तिसादी तौर पर खुल के सामने आया, एक बड़ी ताकत के तौर पर, मुआशी तौर पर भी, दिफाई तौर पर भी। अगर कहा जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है और कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चीन होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का बड़ा मारूफ नशरियाती इदारा, गार्डियन बरतानवी इदारा, न्यूयॉर्क पोस्ट एक और अखबार है अमेरिका का, ब्लूमबर्ग, फॉक्स टीवी और दीगर मीडिया आउटलेट्स ने एक खबर बड़ी नुमाया करके छापी और ये खबर रॉयटर्स पर भी नशर हुई। खबर है चीन के हवाले से। चीन में जो अहम तरीन फौजी जर्नैल है, उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया है। उसके ऊपर बगावत का इल्ज़ाम लग चुका है। उसके ऊपर अमरीकी एजेंसी CIA के हाथों खेलने का इल्ज़ाम लग चुका है। उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने जो अहम तरीन हसास न्यूक्लियर मालूमात हैं, वो शायद अमरीकी खुफिया इदारों को दी हैं। चीन में सरासीमगी है, लेकिन शी जिनपिंग जो उनके सदर हैं, वो ताकतवर तरीन, क्योंकि एक ही पार्टी वहाँ पे है और वो 2012 से मुसलसल सदर हैं, तीसरी बार सदर हैं और चीन के सबसे ताकतवर शख्स हैं। उन्होंने 5,000 से ज़ायद अफराद ऐसे जो इस अहम तरीन जर्नैल के करीब या इसके ताल्लुक में आ सकते हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है। ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। तो खबर ये है कि जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, CIA जिसे हम कहते हैं, जो दुनिया भर में जिसके जो खेल हैं वो आपके सामने होते हैं, उसके ऊपर फिर बाद में फ़िल्में बनती हैं। तो ये जो वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, और आप कह सकते हैं उनके फौजी सरबराह जो हैं, जनरल यांग यूशिया इनका नाम है, तस्वीर हमने थंबनेल में लगा दी है। ये शी जिनपिंग जो चीनी सदर हैं, उनके दस्ते रास्त आप उन्हें कह सकते हैं, मोतमद तरीन शख्स उन्हें कह सकते हैं। तो यांग ऊशिया जो हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और इनके ऊपर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तियानामेन स्क्वायर के ऊपर आज मैंने कुछ अकाउंट्स को फॉलो किया जो चीन के ऊपर कवरेज करते हैं, वहाँ पे हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी रही। एक और साहब भी हैं इनके साथ जो नंबर 2 हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल वो वाहिद अखबार है जिसने बहुत तफसील के साथ ये खबर छापी है। चीन की वजारत दिफा का उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर लॉन्च कर दी गई है। गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। यही नहीं, बल्कि एक जगह तो इन खबरों में ये हवाला भी दिया गया कि ये जो साहब हैं, जिनका नाम यांग यूशिया है, ये दर हकीकत अब कू करना चाह रहे थे, तख्ता उलटना चाह रहे थे। चीन में ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि सिस्टम बड़ा तगड़ा है, लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। अखबार ने मालूमात दी हैं। चीनी मीडिया इस हवाले से ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर रहा। तो इनके ऊपर है अब्यूज़ ऑफ ऑफिस, आपने दफ्तर के अपने ओहदे का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल किया। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने रिश्वत ली प्रमोशंस के लिए। इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी डील करते हैं, तो दिफाई जो मुआहदे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने असरात मुरतब किए अपनी ओहदे के, अपने पोर्टफोलियो के। ये दूसरा जो बंदा है उसका नाम है लियू ज़ेलनी, 61 बरस इसकी उम्र है। जो ज़ोंग का मैंने ज़िक्र किया, ये 75 बरस इसकी उम्र है। और दूसरा बंदा जो है लियू ज़ेलमी, ये भी दोनों जो लोग हैं, ये वाहिद लोग हैं जो मौजूदा चीनी फ़ौज में वॉर वेटरन्स हैं, वॉर हीरोज़ हैं, जिन्होंने वियतनाम के साथ जो जंग हुई थी, उसमें बड़े नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया था। चीनी वज़ारत दिफ़ा ने भी इसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी की। इन अखबारों के मुताबिक जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उसका हिस्सा ये दोनों जर्नैल जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये उसके दस्ते रास्त भी हैं, ख़ास तरीन बंदे हैं। ये जो ली ज़ेलनी जो दूसरा बंदा है, ये चीफ़ ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट का हेड है, जो इसको भी गिरफ्तार किया गया या अंडर सर्विलेंस लिया गया। तहकीकात इसके ऊपर भी हो रही हैं। 2 चीज़ें मैं आपसे और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स की कहानी है, इसके ऊपर बताया जा रहा है, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है कि एक साहब थे जो फॉर्मर GM थे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के। उनका नाम है गू जुन। उनसे लीड्स कुछ मिली हैं जिसके बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये 2 जर्नैल मुबैना तौर पर
بقول ان اخباروں کے کہ یہ اس دھندے میں ملوث ہیں. لیکن میں نے دیکھا کچھ لوگ اور تھے، جیسے میں نے ڈیوڈ ہوکسٹیڈ نامی ایک اکاؤنٹ ہے جو کمنٹری کرتے ہیں ایشوز کے اوپر، اس کی ڈیٹیلز دیکھی. ایک خاتون ہے جو مسلسل ان چیزوں کے اوپر لکھتی ہے، اس کا نام ہے یانگ. اس خاتون کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو چائنیز معاملات کو دیکھتی ہے، اس نے دو چار سوال اٹھائے ہیں. وہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا جرنیل، اتنی طاقتور شخصیت، اسے ضرورت کیا پڑی ہوگی رشوت لینے کی یا حساس ترین معلومات دینے کی، جو خود 1968 یا 69 میں میرے خیال فوج میں آیا تھا، بھرتی ہوا تھا، پھر جرنیل بنا. اور آپ کے سامنے جو میں ڈیٹیل اس کے بارے میں دی، تو یہ سوال اس کا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ضرورت کیوں پڑی. اور وہ بھی ایک بندہ جو دست راست ہو طاقتور ترین شخص کا، یہ سازش ہے اس کے خلاف، واقعتاً حقیقت ہے. لیکن جب ہم ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو ماضی میں بھی 2025 میں بھی کرپشن کے اوپر ایک جو سینٹرل ملٹری کمیشن کا وائس چیئرمین ہے، اس کو ہٹایا گیا تھا عہدے سے. یہی نہیں بلکہ دو اور ایسے واقعات آ چکے ہیں جب مختلف لوگوں کو انہوں نے ہٹایا، عہدوں سے ان کے خلاف کارروائی کی. اور وزیر دفاع بھی تھے ان کے ایک، ان کو بھی انہوں نے اپنے عہدے سے برطرف کیا تھا، ایکسپیل کیا تھا. کچھ ماضی میں ایسی واقعات بھی ہیں جہاں لوگوں کو ایسے الزامات کے اوپر یعنی اڑا بھی دیا گیا کہ بس ختم. وہاں پہ بڑے سخت قسم کے آپ کو پتہ ہے سسٹم ان کے چلتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لی زلینی جو ہے، یہ دوسرا نمبر 2 جو ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن میں چلا گیا. تو اب جو ان کے 5-6 ٹاپ ہیرارکی کے لوگ بنتے ہیں، اس میں 1-2 باقی بچے ہیں، باقی سب یا پہلے 2025 24 23 میں فارغ ہو چکے یا اب فارغ ہوئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کو کی کوشش تھی، یعنی کہ بغاوت یا تختہ الٹنے کی کوشش تھی، اس کو میں نے چیک کیا. چینی میڈیا نے اس تاثر کی نگیٹ کی ہے، اس کی نفی کی ہے کہ یہ حقیقت ہے نہیں. لیکن جو خلاصہ ہے وہ امریکی ایجنسیوں کا کھیل ہے، چاہے وہ ایران کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو. ہر ایسا ملک جو امریکی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتا یا امریکہ کو پسند نہیں ہے، وہاں پہ ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ بعد میں یہ فلمیں بھی بناتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ آپریشن کیا. یہ بڑی سنسنی خیز اور اہم ڈیولپمنٹ ہے چین میں جو ہوئی. لیکن چین کی جتنی ملٹری مائٹ ہے، جتنا نظام تگڑا ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 10 جرنیل اگر اڑانے ہوں تو وہ اڑا دیں گے. سسٹم وہیں رہے گا. تگڑا سیٹ اپ ہے، تگڑے ہاتھ ہیں ان کے. فی الحال ان لوگوں کی انویسٹیگیشن یا ان کے اوپر لگے الزام جو تھے، اس سے پیغام نیچے جائے گا اور خطرناک پیغام جائے گا. اسی لیے 5,000 افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے. لیکن آفیشلی چینی میڈیا اس پہ بات نہیں کرتا. 2 چیزیں میں نے آج آپ سے اور ڈسکس کرنی ہے، میرے ساتھ اگر آپ رہیں. ایک تو آپ نے بار بار سنا ہوگا وہ جو ابراہم لنکن نامی ان کا بحری بیڑا ہے امریکہ کا، جو انہوں نے ساؤتھ چائنا سی سے اٹھا کے تو ایران میں گلف کے نزدیک لگایا ہے. اور یہ اطلاع ہے کہ یہ حملہ کر سکتے ہیں ایران کے اوپر. بار بار ہم اس کے اوپر ذکر کر رہے ہیں کہ حملہ ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے. یہاں میں نے اس کی ڈیٹیلز دینے کی کوشش کی کہ اس میں ہے کیا ایسی خاص بات. تو الجزیرہ نے چھاپی ہیں ڈیٹیلز کہ ہے کیا. یہ کوئی 1092 فٹ طویل یہ بحری بیڑا ہے. اس پہ ایک بحری بیڑے کے اوپر 90 جہاز آ سکتے ہیں، جو لڑاکا طیارے ہو سکتے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہو سکتے ہیں. اس میں 56 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بیڑا چلتا ہے. بہت بڑا بیڑا ہے. اور اس میں کچھ 6,000 کے قریب فوجی کرو کے طور پر، ممبر کے طور پر 6,000 لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں ایک وقت کے اندر. اس میں سی ہاک ہیلی کاپٹر جو امریکہ کا مشہور ہے وہ رکھے گئے ہیں. جو F-35C لڑاکا طیارے ہیں وہ رکھے گئے ہیں. فیول کرنے والے طیارے بھی اس میں رکھے گئے ہیں. تو یہ اب وہاں موجود ہے اور بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے. کیونکہ جب امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی 12 روز کی، اس بیچ میں بھی ایسی ہی موومنٹ ہوئی تھی. خبر اس سے جڑی اہم یہ ہے کہ جو یونائٹڈ عرب امارات یعنی متحدہ عرب امارات، ریسنٹلی بھارت کے ساتھ قربت آپ نے اس کی دیکھی، UAE نے، دفتر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایئر سپیس وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف بمباری یا جنگ کی صورت میں. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کسی مسلم ملک نے کھل کے کہا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اچھا، جانے سے پہلے میں آپ کو ایک مقامی سیاست کا ایک عجوبہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک خبر دینے لگا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے ضرور کہ یہ ہمارے حکمران یا سیاستدان کس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. قومی اسمبلی میں ایک قائمہ کمیٹی ہوتی ہے مذہبی امور کی. تو اس میں وزیر جو مذہبی امور ہیں سردار یوسف نون لیگ والے وہ بھی ہیں. شگفتہ جمانی ہے پیپلز پارٹی کی، وہ اس کی سربراہی کر رہی تھیں اور یہ کل کی بات ہے. انہوں نے پارلیمانی وفد سرکاری خرچے پر سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر مذہبی امور نے اس تجویز کی حمایت کی ہے. اور خبر یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفد جائے،
یہ مدینہ شریف بھی جائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے، عوام کی جانب سے جا کے سلام پیش کرے، دعا کرے ملک کے لیے۔ لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اہل خانہ بھی ساتھ جائیں ہمارے، اس کی اجازت دی جائے، 7 سے 10 افراد کی تعداد ہو، ایجاد الحق بھی اس میں کمیٹی کا حصہ ہیں، سرکاری خرچ پر ہمیں ہوٹلنگ بھی دی جائے، ہمیں وہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے، پاکستانی ایمبیسی کو وہاں اطلاع دی جائے، رہن سہن کھانا پینا ٹکٹ جہاز اہل خانہ وہ بھی لے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم حاضری کر سکیں، عمرہ ادا کر سکیں، ایک دن نہیں کئی روز وہاں قیام کر سکیں۔ اتنا نیک کام اور ایسی نیت کہ آپ کہہ رہے ہیں سرکاری خرچ پہ کیا جائے، یعنی عوام کے پیسوں پہ کیا جائے، کوئی تھوڑی بہت کوئی لحاظ، کوئی اتنی مقدس اتنی متبرک فیصلے کا ہی آپ لحاظ کر لیں کہ کتنا اہم کام ہے، آپ اس میں سرکاری پیسے جانا چاہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسی جو حاضریاں ہوتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں، آپ کے نزدیک ہوتی ہوں گی، لیکن آپ عوام جو بھوک پیاس میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، ان کے ٹیکس سے اکٹھا پیسہ آپ جناب کے اوپر لگایا جائے کہ آپ جا کے وہاں حاضری دے سکیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مثال قائم کریں نا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، خود اپنے پیسوں سے جائیں کیونکہ نیک کام ہے۔ یہ حال ہے ان حکمرانوں کا، ان سیاستدانوں کا، جس کی ایک مثال میں نے اس خبر میں آپ کو دی ہے۔ افسوس ہوا مجھے اور شرم آئی ہے کہ نیک کام اور نیک کام کے اندر بھی وہی لچ فرائی، وہی بد نیتی کہ پیسہ سرکاری ہو، اسٹیٹ گیسٹ کا ہمیں درجہ دیا جائے۔ ارے بھائی جہاں جا رہے ہو جس سرزمین مقدس پر، وہاں پر تو حاضری بڑے انعام کی بات ہوتی ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون غلام ہے اور کون بادشاہ ہے۔ آپ یعنی عجیب و غریب فرمائشیں کرتے ہیں ایسے نیک کاموں کے لیے۔ بہرحال افسوس ہوا ہے، مجھے ضرور کمنٹس کی صورت میں اطلاع دیجیے گا کہ یہ جو سرکاری پیسے پر یہ جو وفد جانا چاہ رہا ہے میری اور آپ کے لیے دعا کرنے، یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ہے، اور ان کی شان میں وہ یہ جو ممبر اراکین پارلیمان ان کی شان میں کوئی 2 حرف ضرور آپ بھی لکھ کے بھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔